السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میرے چینل پہ آنے والے ویورز، آج میں آپ کے سامنے تختی نمبر 18 لے کر کے آ گیا ہوں۔ آج آپ پڑھیں گے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 18، تشدید مع تشدید۔ تشدید مع تشدید کیا ہوتا ہے؟ تشدید مع تشدید کا مطلب ہے تشدید کے بعد پھر ایک تشدید آنا۔ اگر ایک ساتھ دو حروف پہ تشدید آ جائے تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی حرف پر تشدید آ جائے تو اس حرف کو اس سے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اگر دو حرف پر ایک ساتھ تشدید آ جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ دھیان رکھیں گے، پہلے حرف پہ تشدید ہے اس کو اس سے پہلے والے حرف سے ملائیں گے، اور بعد والے تشدید کو پھر اس تشدید والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ چلیے، میں ٹائم نہیں لوں گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 18، تشدید مع تشدید۔ ہجے: عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، اللی، یا واو پیش یو، اللیو، نون زبر نا، علیون، یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزک کا، یا زال زبر ید، زا کاف زبر زک، یزک، کاف زبر کا، یزک، را پیش رو، یذکرو، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو، میم دال پیش مد، دال سا زبر دس، مدس، سا زیر سی، مدسی، را پیش رو، مدثرو، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، اللی، یا زیر یی، اللی، نون زبر نا، اللیین، روانی، اللیون، یزکا، یذکرو، مزملو، مدثرو، اللیین۔ تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ اس میں ہم مد کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب ہوگا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، مد متصل، مد منفصل، نیچے ہے مد لازم۔ متصل کا مطلب ہے کہ حروف مدہ کے بعد یہاں پر دیکھیے جیم کہ میں جو الف لگا ہوا ہے یہ حروف مدہ ہے، اس کے فوراً بعد اسی کلمے میں یعنی جا ایک کلمہ ہے تو اس میں جو حمزہ ہے الف مدہ کے بعد اسی کے بارے میں کہے گا۔ حمزہ اسی کلمے میں ہو تو، اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا، جیسے یہاں پر دیکھیے فی الگ ہے یا مدہ، امرینا الگ کلمہ اس میں حمزہ آ گیا تو وہی ہے۔ حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو منفصل ہوگا، اسی کلمے میں ہوگا تو متصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد اگر بعد والے حرف پر تشدید یا جزم ہوگا تو مد لازم ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیے حروف مدہ ہے اور اس کے بعد جو ہے تو جزم آ گیا ہے، حروف مدہ ہے اس کے بعد تشدید ہے تو مد لازم ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مد متصل: جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات،
سیئت سین واو مد پیش سو حمزہ پیش او سو مد منفصل فا یا مد زیر فی حمزہ میم زبر ام فی ام را زیر ری امری نون الف زبر نا امرینا فی امرینا لام الف مد زبر لا حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا الا ہا زبر ہا الہ لا الہ حمزہ نون زیر ان نون الف مد زبر نا انا حمزہ نون زبر آن زالام زبر زل زل نون الف زبر نا زلنا انا انزلنا مد لازم حمزہ لام کھڑا مد زبر آل حمزہ کھڑا زبر آل نون زبر نا آل آن ہا جیم الف مد زبر حاج جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجوک واو صاد زبر وس صاد فا کھڑا مد زبر صاف فا کھڑا زبر فا والصافا تا زیر تی والصافاتی روانی جاء سیئت سوء فی امرنا لا الہ انا انزلنا الآن حاجوک والصافات آپ کا یہ سبق مکمل ہو گیا، اسے یاد کریں، پھر میں آپ سے اگلی ویڈیو ملتا ہوں۔ خدا حافظ۔